ہمارے یہاں ایک بڑا شکوہ کیا جاتا ہے کہ ہماری نئی نسل کتاب نہیں پڑھتی. یہ بڑا بہت زیادہ شکوہ ہے. ہم اس کو موبائل کے ساتھ جوڑتے ہیں, ڈیجیٹل ایرا کے ساتھ جوڑتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کیا نوجوان نسل کتاب سے دور ہوئی ہے یا مزید اس کا تعلق کتاب سے مضبوط ہوا ہے؟ یہ کتاب سے تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ صرف ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ ہے. پہلے لوگوں کے پاس تفریح کا صرف ایک ذریعہ تھا تو وہ کتاب پڑھتے تھے یا ایک آدھا چینل دیکھتے تھے یا ریڈیو سنتے تھے. اب تفریح کے لاتعداد ذرائع ہیں, وہ تفریح آپ کے اپنے ہاتھ میں, آپ کی بلکہ ہتھیلی کے اوپر ہے. آپ جب چاہیں کسی بھی سورس سے استفادہ کر سکتے ہیں. کتاب کی اہمیت ہمیشہ سے ایک مائنارٹی کا مسئلہ رہا ہے. کتاب میں لوگ آج بھی پڑھتے ہیں اور اپنی پروفیشنل ضروریات کے تحت بھی پڑھتے ہیں. عام شائقین ادب بھی موجود ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ پوری دنیا میں کتاب پڑھنے والے کم ہوئے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے, لیکن کتاب ختم نہیں ہوئی اور نہ ہی یہ ہو سکتی ہے. کتاب کا سلسلہ یہ ہے کہ ہمیں خود رول ماڈل بن کے دکھانا ہوتا ہے کہ جو ہمارے مختلف شعبوں کے لیڈرز ہیں اگر وہ کتابیں شیئر کرتے رہیں. کوئی آپ کے پاس ہے آئیڈیا کہ اس لائبریری میں ٹوٹل کتنی کتابیں ہیں؟ اس میں کوئی آپ کے پاس کوئی تاریخ کی اتنی ہے, کس طرح کی آپ کے پاس ہے تفصیل؟ جی بالکل, ہمارے پاس یہاں ہر موضوع پہ کتابیں ہیں. یہاں پر کتابوں کی تعداد اس وقت 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے اور اس میں رسائل شامل نہیں ہیں. قائد اعظم لائبریری میں 1.5 سے پونے 2 لاکھ کتابیں ہیں. یہاں پر بہت سارے سیکشن ہیں رسائل کے اور گوشے, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا. اس پہ ہمارے پاس اسپیشلائز کتابیں موجود ہیں. ریفرنس اور ریسرچ کی ہمارے پاس ہزاروں کلیکشن ہے اور اس میں ہم تازہ ترین اضافہ کرتے رہتے ہیں. ابھی بھی ہم نے اپنے بجٹ کو یوٹیلائز کیا ہے اور ہم ممبر ڈیمانڈس کے اوپر بھی کتابیں منگواتے رہتے ہیں. تو کوئی بھی کتاب کسی بھی ممبر کو چاہیے اگر لائبریری میں موجود نہیں ہے تو وہ دنیا کے کسی کونے میں ہم اس کو منگوا کے دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ای لائبریری سروس ہے, بزرگوں کے لیے سروس ہے کہ ہم PDF میں کتابیں مہیا کرتے ہیں. ہمارے آرٹیکل آپ ہماری لائبریری کے اندر آن لائن پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں. ہماری جو اوور آل ایک پورٹل ہے ای لائبریری کا, وہ آلریڈی ایک کام کر رہا ہے جس میں اگر آپ ممبر بن جائیں تو آپ بے شمار ریسورسز جس میں کتابوں کے علاوہ مختلف علمی جرائد ہیں اور اس کے علاوہ عام دلچسپی کے رسائل ہیں اور اس طرح کا ہیلپ فل مٹیریل ہے, وہ سارے کا سارا آپ کی مٹھی میں ہوتا ہے. سر پنجاب کے اندر ٹوٹل کتنی لائبریریز ہیں جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتی ہیں؟ وہ کتنی ہیں پورے پنجاب کی؟ جی کوئی آئیڈیا آپ کو اس طرح؟ جی بالکل, ہماری اس وقت فلی فنکشنل لائبریریاں 11 ہیں. 9 لائبریریاں تعمیر و ترقی کے مختلف مراحل میں ہیں. انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ اوپن ہوتی جائیں گی. اس کے علاوہ ہماری ای لائبریری کے نام سے چند سال پہلے ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا, جو مختلف اسٹیڈیم یا گراؤنڈس میں لائبریریاں ہیں. اسٹیڈیم میں بھی ہوا ہے جی, قذافی اسٹیڈیم میں بھی ہے اور شہروں میں بھی ہے. یہ 20 لائبریریز ہیں. اس کے علاوہ ہماری لوکل گورنمنٹ کی 100 کے قریب لائبریریز ہیں. تو اس کے علاوہ جس طرح میں نے عرض کیا, لاہور میوزیم کی لائبریری ہے, بورڈ آف ریونیو کی لائبریری, اوقاف اور محکموں کی لائبریریاں ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ لائبریریاں ہیں, مختلف محکموں کی اپنی لائبریریاں ہیں. اگر ان کو بہت ساری لائبریریوں کو جہاں ان کو یکجا کرنا ممکن ہے اگر کر دیا جائے تو وہ تمام ریسورسز ایک ڈپارٹمنٹ کے ماتحت کر دیا جائیں, جیسے پنجاب لائبریریز ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس کو ایک علیحدہ محکمہ بنا دیا جائے, تو یہ میرا خیال ہے کہ ریسورسز اچھے یوٹیلائز ہوں گے. ہمارے پاس پروفیشنل سٹاف کو ہائر کرنے کا موقع ہوگا اور اس کے علاوہ انٹیگریشن سے یہ ہوگا کہ جو ایک لائبریری میں ریسورس نہیں ہے وہ کسی دوسری لائبریری میں آسانی کے ساتھ آپ اس کو ایکسیس کر